أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ الفتح کی آیت نمبر 10 مسلسل میں اسی آیت کی تلاوت کر رہا ہوں اور اس آیت کے ضمن میں نے اپنی گفتگو کا عنوان رکھا ہے بیعت اور ولایت. روز 2-3 لفظ دہراؤں گا تاکہ آپ کا ذہن میری بات سے مربوط ہو سکے کہ بیعت کا لفظ ہم بولتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اور بیعت کا تعلق داستان کربلا سے بہت گہرا ہے. بیعت ہی سے کربلا کی داستان شروع ہوتی ہے. طلب بیعت کی جاتی ہے اور امام حسین بیعت کا انکار کرتے ہیں اور نتیجہ شہادت تک اور شہادت کے بعد اسارت تک یہ سارے مظاہر ہوتے ہیں. تو اب آیا کربلا جیسی عظیم داستان بیعت سے متعلق ہے، اس بیعت کا تعلق ہم سے ہے یا نہیں ہے؟ ہم سے بھی کوئی بیعت طلب کرے گا تب ہم انکار کریں گے یا بیعت کریں گے، یا بیعت کے لائق ہاتھ کی تلاش ہم خود کریں گے اور اپنے قدموں سے بڑھ کر کے اس ہاتھ پر بیعت کریں گے. یہ ایک ضرورت ہے انسانی. اور میں نے کل یہ اشارہ کیا کہ انسان اپنے وجود میں کمزور ہے. اللہ نے اعلان کیا ہے، اللہ نے کہا ہے کہ خلق الانسان ضعیفا، انسان بڑا کمزور پیدا کیا ہے، بہت ہی کمزور، بہت جلدی چیخنے لگتا ہے، بہت جلدی پریشان ہو جاتا ہے، مگر اکڑتا بھی ویسے ہی. دونوں بات اس میں اکڑتا بھی بہت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ضعف اور کمزوری کو بھی بیان کیا ہے اور اس کی مضبوطی کو اکڑ کو اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ اللہ قرآن میں اعلان کرتا ہے کہ ہم نے امانت کو پیش کیا زمین کے سامنے، آسمان کے سامنے اور پہاڑوں کے سامنے، تو ابینا ان سب نے انکار کر دیا. اس امانت کے بوجھ کو اٹھانے کے لیے سب نے، زمین نے، آسمان نے، اور لفظ پہاڑ بھی لفظ استعمال کیا پروردگار اعظم نے. ہمارے یہاں جب ہم بولتے ہیں تو مضبوطی کے علامت کے طور پر پہاڑ بولتے ہیں. بھائی وہ تو بالکل پہاڑ ہے صاحب، مضبوطی کے طور. حالانکہ زمین کہہ دیا تھا اللہ نے تو زمین پر جتنی چیزیں سب اس میں شامل ہو گئیں، مگر اللہ نے الگ سے پہاڑ کہا. لیکن اسی کے بعد فوراً کہا کہ مگر انسان نے بڑھ کر کے اس بوجھ کو اٹھا لیا. کتنا مضبوط اپنے کو ظاہر کر رہا ہے انسان. آسمان انکار کر دے، زمین انکار کر دے، پہاڑ انکار کر دے، اور انسان کی یہ ہے کہ اس نے بڑھ کر کے یہ ہم اٹھا لیں گے. لیکن اللہ نے فوراً کہا کہ مگر یہ انسان بڑا ظالم ہے اور بڑا جاہل ظلم کرتا ہے. نوکانا ظلومن جہولا، یہ لفظ ہے قرآن کے. نوکانا ظلومن جہولا، بہت ظالم. اور میں نے چونکہ اس آیت کا انتخاب نہیں کیا ہے
کہ مظلوم جہود اور اس کے کبر کو بیان کروں. کبھی انشاءاللہ موقع ہوتی ہے سنوان سے بھی گفتگو کی جائے. میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ انسان کمزور ہے، اور جب بھی انسان کمزور، کوئی بھی چیز کمزور ہو تو وہ اپنے سے قوی کا سہارا تلاش کرتا ہے. توجہ چاہوں گا اپنی بات تک آنے کے لیے، غور کیجیے گا. کمزور سہارا تلاش کرتا ہے، سہارا اس کی طرف نہیں بڑھتا ہے. کمزور سہارا تلاش کرتا ہے فطری اعتبار سے وہ خود سہارا تلاش کرتا ہے. کبھی سہارا بڑھے تو بڑھتا ہوا سہارا دکھائی دیتا ہے، مگر وہ ایسا سہارا ہوتا ہے جو دل کے حال کو جان لیتا ہے. یعنی دل کے حال کو جان لیتا کہ وہ اندر سے سہارا تلاش کر رہا ہے، تو جو اندر کی بات کو جانتا ہے وہ سہارا بن کر کے خود ہاتھ پھیلا دے، یہ اس کا کرم ہے کہ وہ سہارا بڑھ کے آ گیا. اس لیے کہ تمہاری نیت کے خلوص کو اس نے جان لیا تو سہارا سامنے آ گیا، آ جاتا ہے. ورنہ انسان سہارا خود تلاش کرتا ہے. جیسے دعا سہارے کا نام ہے. ہم دعا کرتے ہیں سہارا تلاش کرنے کا. دعا کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سہارا تلاش کرنا. سہارا اس لیے کہ دعا کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ کسی گوشے میں بیٹھ کر کے آدمی جو ہے دعا کرو پھر انتظار کرے دیکھو کب پوری ہوتی ہے. دعا اصل ہے ہی نہیں، اس کو دعا کہتے ہی نہیں ہے. دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جتنی قوت اور طاقت ہے اتنی خود محنت کرے، اور یہ سہارا کہ میں جتنا کر سکتا تھا کر رہا ہوں، معبود اس کے علاوہ تو سہارا ہے. محمد صلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کیا کہنے قبلہ، یہ ہے دعا. سبحان اللہ. جیسے میں عملاً بتا دیتا ہوں، اگر کسی کی کوئی قیمتی چیز کھو جائے، ننھا سا بچہ بھیڑ میں کہیں کھو گیا ہے، اب جس کی بھی اولاد ہے وہ اس کی قیمت سمجھتا ہے، جانتا ہے، کتنا بے چین ہوگا. اس کو جتنی دعائیں یاد ہوں گی پڑھتا جائے گا، اور جتنے طریقے اس کو معلوم ہوں گے طلب کے وہ کرے گا، اور جتنے اچھے لوگ دکھائی دیں گے کہتا بھی جائے گا کہ دعا کیجیے مل جائے، دعا کیجیے مل جائے. جو آپ کسی کونے میں بیٹھا ہوا ہے، یہ ہاتھ اٹھا کر بیٹھ کر کے جو ہے وہ دعا کر رہا ہے اور پھر انتظار کرے گا بیٹھے بیٹھے کہ دیکھیں قبول ہوتی ہے؟ نہیں. جیسے دعا کرتا ہے اتنی ہی محنت سے تلاش بھی کرتا ہے. یعنی دعا عملی ہے کہ میرے اندر جتنی قوت ہے میں کر رہا ہوں، معبود جہاں سے میری قوت کم ہو تو قوت خالص و کامل تو تیری ذات ہے، تیری ذات ہے، تو ہی سہارا بن سکتا ہے. یہ ہے دعا. دیکھیے اس کو عملی اگر دیکھیں اسلام میں تو ایک دعا جو قیامت تک جاری رہے گی، دعا جو قیامت تک عملی شکل میں جاری رہے گی وہ حج ہے. کیا ہے؟ دعا ہی تو ہے. ایک ماں دعا کر رہی ہے کہ میرے پیاسے بیٹے کی پیاس بجھ جائے، لیکن بیٹھے ہوئے کے ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہی ہے؟ نہیں، پانی کی تلاش کر رہی ہے، پانی کی تلاش کر رہی ہے. اور اس میں اگر آپ غور کریں، میں موضوع سے الگ نہیں جاؤں گا مگر آپ کے ذہن کو متوجہ کرنے کے لیے کہ ٹھیک ہے وہ پہاڑی راستہ ہے، جتنی دور تک امکان ہے کہ پانی دکھ سکتا ہے. ایک مرتبہ آدمی گیا دیکھ لیا کہ پانی نہیں دکھائی دے رہا، لیکن دوسری مرتبہ آ گیا پھر بھی دیکھا نہیں پانی ہے. تیسری مرتبہ گیا پھر بھی دیکھا، مگر پھر بھی اتنے تیسری چوتھی مرتبہ بھی وہ بیٹھ نہیں جاتا. بیٹھ نہیں جاتا اس لیے کہ اب بھی اس کی قوت چلنے کی ہے. اب بھی اس کی قوت، یعنی بیٹھ کے دعا نہیں، صحیح کہتے ہیں کوشش کرنے کو. جب تک قوت میں قوت ہے وہ صحیح کرے. یہ صحیح کرنا اس بات کی دلیل میں اپنی قوت کا استعمال کروں، دے گا تو وہی، مگر میں بیٹھوں نا.
اس لیے اسی چلتے ہی میں آپ نے دیکھا کہ وہی پانی آ گیا، پیاسے تک پانی آ گیا. یعنی اللہ اس کی نیت کو، اس کے خلوص کو جانتا ہے، تو وہ خود سہارا بن کر کے آ جاتا ہے. اشارہ اس لیے کہ میں نے جتنی قوت دی تھی اس نے استعمال کیا، اور استعمال کے بعد وہ جانتا ہے کہ میں کمزور ہوں، اس قادر مطلق سے سہارا لیا وہ چیز اس کے پاس آ جاتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بیٹھ کے دعا کریں تو دعا کرنے کے بعد انتظار کریں کہ دیکھیں دعا پوری ہوتی ہے، کب پوری ہوتی ہے. اور ہم جیسا انسان کہیں انتظار کا بھی قائل ہے، اور خصوصاً دعا وغیرہ سلسلے وہ تو فوراً شکوہ کرنے لگتا ہے. پر نا الحمدللہ نماز بھی نہیں چھوٹتی، الحمدللہ فلاں کام بھی کر لیتا ہوں، الحمدللہ فلاں چیز بھی کرتا ہوں، الحمدللہ کوئی چیز چھوٹتی نہیں، مگر دعا قبول نہیں ہوتی، مگر دعا قبول نہیں ہوتی. یہ بہت ہی اچھا ایک موضوع ہے، لیکن میری موضوع سے الگ بات ہو جائے گی. خالی یہ جملہ کہہ کر میں جلدی سے وہاں تک آ جاؤں. ایک بات کہہ چکا، اتنا کہہ دیا ہے تو کہ آدمی مایوس ہو جاتا ہے. اللہ نے انسان کو یئوس بھی کہا، بڑی جلدی مایوس ہو جانا، بہت ہی جلدی مایوس ہوتا ہے. جی چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ یہ اگر یہ جملہ یاد رہے آپ کو جو ہے مولا کا، تو انشاءاللہ بڑا سکون حاصل ہوگا. امام جب دعا کرتے ہیں تو دعا کا سلیقہ سکھا دیا، بھائی تم کیوں کہ پوری ہوئی کہ نہیں پوری ہوئی، یہ کیا معنی ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ الہی ارید کما ترید، پروردگارا میں وہ چاہتا ہوں جو تو چاہتا ہے. سبحان اللہ، بس بن جائے. پروردگارا میں تجھ سے وہ چاہتا ہوں جو تو چاہتا ہے. قسم اللہ کی اگر اس کی حقیقت تک آدمی پہنچ جائے تو کبھی کہے ہی گا نہیں کہ دعا پوری نہیں ہوئی. جب وہ یہی کہہ رہا ہے کہ میں وہ چاہتا ہوں جو تو چاہتا ہے، تو اس کا مطلب کہ وہ اس کے ہاتھ تو بدھے ہوئے نہیں ہے نا، نہ وہ مجبور ہے، بدھے ہوا نہیں، مجبور بھی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میں چاہ رہا تھا اپنے اندر سے، اگر وہ چیز نہیں ہوئی تو اللہ کی چاہ اس سے الگ ہے. تو اگر میں وہی چاہتا ہوں اللہ چاہتا ہے تو مطمئن ہونا چاہیے کہ اللہ یہی چاہتا ہے. یعنی ظاہری طور پر اس کا قبول نہ ہونا ہی دعا کی قبولیت ہے. آدمی کہ مولانا سب بہلانے کی چیزیں ہوتی ہیں، ہماری تو ضرورت ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہوگی. ہماری تو ضرورت ہے صاحب، اور آپ کا دعا قبول ہوگی. بھائی ہاں ہوتی ہے. میں مریض آدمی بوڑھا، ڈاکٹر نے ڈھیروں دوائیں لکھ دی، لال رنگ کی ایک ٹیبلیٹ بھی ہے، پیلے رنگ کا ایک کیپسول بھی ہے، سفید رنگ کی ٹیبلیٹ بھی، 4-6 قسم لال پیلی ہر طرح کے اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے کھانے جا رہا تھا کہ میرا چھوٹا سا بچہ ہے، اس نے دیکھا کہ لال پیلی سے اب وہ رونے لگا، مجھے بھی چاہیے، مجھے بھی چاہیے. جس پوتے کی آنکھ میں آنسو دیکھنا مجھے پسند نہیں تھا، اس کے رونے کو میں برداشت نہیں کر سکتا، تو کیا نہ برداشت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کی طلب کو پورا کر دوں؟ کیا کہنا، وہ ضد کرے تو اس کی ضد کو پورا کر دوں؟ نہیں، اس کی طلب پوری اسی میں ہوگی کہ اس کے مطلوب کو اس تک پہنچنے نہ دوں. وہ جو چاہ رہا ہے اس کو اس تک جانے نہ دوں. یہی اس کی دعا کی اور ماں کی تکمیل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ روک لینے میں اس کی حیات ہے، اس کے روک لینے میں اس کی حیات ہے، مگر وہ نہیں سمجھتا. اللہ کو وہ نہیں سمجھ پا رہا ہے. وہ تو روئے گا، تڑپے گا، چونکہ وہ نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ وہ ہمارے سامنے سے روکا جا رہا ہے، اور روئے گا، تڑپے گا، مگر میں جان رہا ہوں کہ اس میں اس کا نقصان ہے.
اس کا رونا، اس کی طلب بتا رہی کہ وہ دل سے چاہتا، اس میں خیر سمجھ رہا ہے، روکنے والا سمجھ رہا ہے کہ اس میں شر ہے اس کے لیے، اس کے لیے۔ لہذا ہم نے اگر ہمارا محدود علم ہوتے ہوئے، بڑا محدود علم ہوتے ہوئے ہم ایسا کرتے ہیں کہ اگر کسی چیز میں کسی کا نقصان سمجھتے ہیں تو روک لینے ہی کو بہتر سمجھا جاتا ہے۔ جو اللہ عالم و علیم ہے، جو جانتا ہے کہ اس کے مل جانے کے بعد اس کو کیا ہوگا اور کس طرح سے کیا ہونے والا ہے، تو وہ روک کر کے میرے ساتھ خیر کرتا ہے، وہ اسے روک کر کے مجھے خیر کرتا ہے۔ عزیزوں، بڑی مجبوری ہوتی ہے کہ میں اگر کوئی بات نکل جاتی ہے تو ذرا سا چاہتا رخ نکلنا چلا جاتا ہے۔ سنا ہے واقعہ، میں صرف اشارہ کروں گا اور جلدی اس بات پر آ جاؤں گا۔ آپ نے سنا ہوگا انشاءاللہ اس بات کو کہ نبی کریم آپ جو ہیں نماز پڑھاتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کے پیچھے صف میں کھڑے ہونے والا ایک نمازی جو سب سے پہلے آ کر کے نماز پڑھتا ہے، اس سے پہلے کوئی آنے والا نہیں، وہی نبی کریم کے آتا رہا۔ ایک دن نبی کریم سے کہا کہ اللہ کے رسول میں پریشان ہوں، کچھ میری مدد کیجیے۔ نبی کریم نے مدد کر دی، اس مدد میں برکت ہوئی۔ اب وہ سب سے پہلے آنے والا، جب اس برکت ہوئی، کام اتنا بڑھا تو نماز کی نہیں چھوٹی، نماز نہیں اس کی چھوٹی، مگر پہلی صف سے دوسری صف میں آ گیا اور کام بڑھا، تیسری صف میں اور کام بڑھا، آخری صف میں اور کام پڑھا، مطلب دروازے سے باہر ہی تک حتیٰ کی جماعت کی آخری رکعت میں، اور یہاں تک کہ ایسا بھی ہوا کہ نماز وہیں دکان ہی میں پڑھنے لگے، اتنی فرصت نہیں کیوں جا سکے۔ اللہ کے رسول نے پوچھ لیا کہ بھائی وہ آتا تھا نہیں دکھائی دے رہا، اللہ کے رسول کا کام اتنا بڑھ گیا ہے، بھائی اگر اس کا کام بڑھ گیا تو میرا قرضہ تو واپس کر دے، اس کو میں نے جو اس کو دیا تھا وہ تو واپس کر دے، اس کو کیا بھولا ہوگا؟ یعنی مانگنے میں آدمی نہیں بھولتا، دینے میں بھولتا ہے۔ کیا حسین، میں ابھی اس بات کو پورا کرتا ہوں، کیا حسین جملہ ہے سرکار مولا کائنات کا۔ اور آپ جا کر کے جو ہے اگر کیا یقین آپ کے گھر میں ہے بلاغا اور مکتوبات میں نمبر اس کا 31 ہے، وصیت ہے کہ نام جی، اس میں آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے، استنزل الرزق بالصدقہ، اگر تم اللہ سے رزق چاہتے ہو تو صدقہ دیا کرو۔ یعنی دوسرے میں اگر اپنے عام بول چال والی زبان استعمال کروں تو اس کا ترجمہ ہوگا مانگنے سے پہلے دینا سیکھو۔ اللہ، مانگنے سے پہلے دینا سیکھو، اس لیے کہ دیتا تو اللہ ہی ہے، دیتا کوئی دوسرا نہیں، دیتا اللہ ہی ہے۔ ہاتھ کوئی واسطہ بنتا ہے، اگر تمہارا ہاتھ کسی کے لیے واسطہ بن جائے گا تو معبود اس سے بڑے ہاتھ کو تمہارے لیے واسطہ بنا دے گا، بنا دے گا۔ رائے خوشنودی علی ابن ابی طالب بلند تر صلوات، صلی اللہ محمد وآلہ محمد۔ بات اس تک پہنچ گئی، وہ دوڑ کے آیا، اللہ کے رسول ارے نہیں، دو دینار کی کیا بات ہے، میں آپ کو 1000 دینار آج دے دوں گا، نہیں تمہارے لیے برکت ہے، مجھے میرا پیسہ دے دو، جو میں نے تم کو دیا تھا وہ دے دو، واپس کر دیا۔ وہ واپس کیا کہ کام سمٹنے لگا، اور وہ جو نماز گھر میں پڑھ لیتا تھا دکان پہ اب پھر آنے لگا، دروازے تک صحیح، پھر اس سے اگلی صف تک آ گیا، پھر اس سے اگلی صف تک آ گیا، اور یہاں تک کہ پھر وہ نوبت آ گئی کہ رسول کے پیچھے کیا کہنا واقعہ ہے کہ وہاں تک کو پہنچایا۔ نبی کریم نے عملاً سکھایا
یہ اصل میں عملاً نبی کریم نے سکھایا ہے، بتایا ہے کہ جب کبھی عام طور سے جتنی دنیا اور دولت ملتی ہے نا وہ امتحان ہے، اس کا بھی امتحان، اور جب دنیا جاتی ہے وہ بھی امتحان ہے، وہ بھی امتحان ہے، آزمائش ہے۔ اور آزمائش اور بلا ہمیشہ مصیبت نہیں ہوتی ہے، بہت سے مراحل میں وہ نعمت ہوتی ہے، مصیبت بھی نعمت ہوتی ہے کہ اگر وہ مشکل نہ آئی ہوتی تو شاید مجھے دعا پڑھنے کی توفیق بھی حاصل نہ ہوتی، اگر وہ مشکل نہ آئی ہوتی تو نظر نیاز کی ضرورت کو ہم سمجھے ہی نہ ہوتے، اگر جو ہے وہ مصیبت نہ آئی ہوتی تو نماز تو یاد ہی نہیں رہتی تھی، کم سے کم اب تو ہے نماز حاجت یاد آ گئی نا، تو اگر نماز حاجت یعنی وہ مصیبت نہ ہوتی تو نماز حاجت تک بھی نہ آتے۔ یہ سب جو ہے ایک ذریعہ ہوتا ہے بلانے کا، ایسے ہی اللہ کسی مومن پر مجھ سے روک لیتا ہے، اس لیے تو انجام کو جانتا ہے کہ مل گیا تو کیا ہوگا، اس لیے چوتھے امام نے کہا کہ مانگو وہ جو اللہ چاہتا ہے، مانگو وہ جو اللہ چاہتا ہے، اس لیے کہ اپنے چاہے کے انجام کا پتہ نہیں مگر اس کے چاہے کا انجام معلوم ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد، یہ تھوڑا سا میرے کل کی گفتگو سے الگ سی بات ہو گئی تھی، مگر ایک ضرورت تھی، بات کو سمجھنے کی ضرورت تھی اور مربوط کرنے کے لیے کہ انسان اپنے کمزوری کی بنیاد پر فطری طور پر اندر سے وہ سہارا تلاش کرتا ہے، اور بیعت کے لیے ہاتھ تلاش کرنا اپنی کمزوری کا اعلان، اور اگر وہ واقع صاحب علم ہے تو وہ پہچانے گا، کوشش کرے پہچانے کہ وہ ہاتھ اس لائق ہے یا نہیں کہ اس میں اپنا ہاتھ دے سکوں، اس کو میں اپنا سہارا مان سکوں، خود پہچاننے کی پہلے کوشش کرے گا۔ اور یقین جانیے جب آدمی پہچان کے کرتا ہے تو انجام ہر مرحلے میں اتنا اچھا ہوتا ہے، کس قدر اچھا ہوتا ہے۔ میں معمولاً تاریخی واقعات کا سہارا بنا کر کے تاکہ جلدی سے ذہن قبول کر لے بات کہتا ہوں، اور یہ بھی واقعہ آپ کو معلوم ہے صرف اپنی بات کی تائید کے لیے تاکہ ذہن قبول کرے۔ آپ واقعے سے بہت اچھی طریقے سے واقف ہیں کہ جب آدمی پہچانتا ہے تو پہچاننے کی بنیاد پر وہ کتنا مطمئن ہوتا ہے، اور جہالت اور نہ پہچاننے کی بنیاد پر کس قدر غلطیاں کرتا ہے۔ پہلے میں آیت پڑھوں پھر واقعہ۔ قرآن کریم میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا، توجہ چاہوں گا غور کیجیے گا۔ اللہ یہ کہتا لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون، دیکھو تم لوگ ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے خود کو بھلا دیا، پہلا کیوں جنہوں نے خدا کو بھلا دیا اور خدا کو بھلانے کے نتیجے میں خود کو بھول گئے، اور خود کو بھولنے کے نتیجے میں گناہ کرنے لگے۔ کتنا سامنے کا نتیجہ نکلتا ہے کہ آدمی جب خود کو بھی نہیں پہچانتا تو خطا کار ہوتا ہے، گنہگار ہوتا ہے، فسق و فجور کرتا ہے، جو گناہوں کی طرف جائے اس کا مطلب کہ وہ خود کو بھی نہیں جانتا، وہ خود کو نہیں جانتا ہے، پہچانتے نہیں، اپنے کو نہیں جانتا، اس لیے خطا کرتا ہے۔ پھر میں چوتھے امام کا جملہ دہراؤں گا۔ چوتھے امام فرماتے ہیں کہ کوئی انسان حالت ایمان میں گناہ کر ہی نہیں سکتا، مومن رہتے ہوئے گناہ نہیں کر سکتا، جب ایمان اس کے وجود سے نکل جاتا ہے تب گناہ کرتا ہے۔ ہاں ایمان ایک ایسی چیز ہے جو آنے جانے والی چیز ہے، ابھی ایک لمحے وہ مومن تھا، مومن نہیں رہا، توبہ کی مومن ہو گیا۔ یہ بھی اتنی تفصیلی چیز ہے، خدا کو میں جلدی سے اشارہ کر دوں کہ پورے ایک وجود میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کی زبان مومن ہے مگر آنکھ مومن نہیں ہے، کان اس کے مومن نہیں ہے، قدم اس کا مومن نہیں ہے،
دماغ اس کا مومن نہیں ہے مگر زبان سے مومن ہے، زبان سے مومن ہے۔ زبان سے مومن ہونے کا مطلب کیا؟ جی صاحب میرا ایمان ہے کہ اللہ دیکھتا ہے، تو زبان سے تو مومن ہے، لیکن اس کی آنکھ کیا دیکھ رہی ہے؟ اس کو قطعاً انکار کر رہا ہے کہ اللہ دیکھتا ہے۔ جس کو اللہ نے منع کیا وہ دیکھ رہا ہے، وہ انکار کر رہا ہے کہ اللہ دیکھتا ہے، مگر زبان سے مومن ہے۔ آنکھ انکار کر رہے ہیں، کان انکار کر رہا ہے، قدم انکار کر رہا ہے۔ خدا کی قسم، میری اس جملے کو ذہن میں رکھیے گا، میں تفصیل نہیں پڑھوں گا۔ انسان اپنے اعضاء اور جوارح سے جتنے گناہ کرتا ہے وہ کم ہیں، دماغ سے جتنے گناہ کرتا ہے بہت ہے۔ نہ جانے کتنی وادیوں میں اس کا دماغ پھرتا رہتا ہے۔ وہ تو کریم ہے پروردگار عالم کہ دماغی گناہوں پر سزا نہیں رکھی ہے جب تک وہ عملی نہ ہو جائے، وہ اس کا کرم ہے۔ لیکن یہ کہا کہ دماغ گناہ کرنے لگتا ہے تو روح بگڑنے لگتی ہے، روح خراب ہونے لگتی ہے، اور اس کی بنیاد پر جو ہے نتیجتاً وہ گناہ کی طرف عملی طور پر بڑھ جاتا ہے۔ میں کچھ بہت زیادہ سخت بات نہیں بول رہا، ذہن میں رکھیے گا۔ ذہن میں رہے یہ باتیں۔ انسان کمزور ہے اور کمزوری کے لیے سہارا تلاش کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایسے وجود کو بھیجا ہے کہ تم میرے ہاتھ کو تو نہیں دیکھ سکتے مگر میں نے اپنے ہاتھ بھیجے ہیں۔ ید اللہ موجود ہے، عین اللہ موجود ہے، اذن اللہ موجود ہے، لسان اللہ موجود ہے، یعنی اس کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے۔ وہ جو دیکھتا ہے گویا میں دیکھ رہا ہوں، وہ جو بولتا ہے گویا میں بول رہا ہوں۔ پھر مولا علی میں قول کو دہراؤں گا، انا واللہ لسان اللہ ناطق، اللہ کی قسم میں ہی اللہ کی بولتی ہوئی زبان ہوں۔ یعنی اس زبان سے جو نکلے سمجھو خدا بول رہا ہے، خدا انہیں اسی کی طرف سے ہے۔ جلدی سے اپنی بات تائید کر کے، اس لیے کہ کبھی کبھی آدمی بہت مختصر جملہ کہہ دیتا تو بہت ساری باتیں ذہن میں آتی، زیادہ اپنی بات کی تائید کے لیے توجہ چاہوں گا۔ پھر ایک واقعے کا سہارا لے کر کے، چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ آپ کے ذہن میں رہے، چھٹے امام نے رسول اللہ کو دیکھا نہیں۔ تاریخ بات ہے، اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا۔ اللہ کے رسول جب اس دنیا میں نہیں رہے تب چھٹے امام کو دیکھا، اس دنیا میں تشریف لائے، بیان کر رہے ہیں کہیں، جب بیان کر رہے ہیں تو براہ راست کریں کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا۔ ایک شخص بیٹھا ہوا تو جیسے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، میں چونکہ میری زندگی جو ہے بولنے میں یہ گزری ہوئی ہے، اکثر و بیشتر جو ہے ہمیں جب بولتے ہیں، کچھ لوگ بولتے ہیں جملے سن رہے ہیں مگر ان سے ہضم نہیں ہوتا، تو وہیں قریب بیٹھے ہوئے لوگوں سے کھانے کیا کریں، یا اس کو کیا بھی ہوتا، پھر آپ کیا اچھی بات ہے، بس ٹھیک ہے نوٹس ختم ہو جائے گی تو تھوڑا سا گفتگو کر لیجیے گا، مگر نہیں، اکثر و بیشتر اتنی تیز تیز ہوتا ہے کہ وہ جملے بھی کان میں آنے لگتے ہیں، کبھی روکنا بھی پڑتا ہے مثلا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کو کچھ کہنا تو کہیے۔ بالکل ایسا ہوگا جیسے ہی چھٹے امام جو یہ کہہ رہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، تو 3 مرتبہ کہا، رکشا صاحب نے بتایا رسول کو تم نے دیکھا ہی نہیں، یہ کیوں کہہ رہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا؟ کیا کہیں گے بھائی، کو یہ کہنا چاہیے کہ میں نے اپنے بابا سے سنا، اور میرے بابا نے میرے دادا سے سنا، اور میرے دادا نے رسول اللہ سے سنا کہ انہیں نے یہ کہا، تو صحیح ہوگی بات ہے کہ نہیں؟ تب بات صحیح ہوگی۔ نہیں، علمی زبان میں نے کہا کہ سندوں کو ان کو بیان کرنا چاہیے،
کہ اللہ کے رسول کا یہ قول کیسے ہے، اس لیے میرے بابا نے کہا، اور میرے بابا سے میرے دادا نے کہا، اور میرے دادا نے رسول اللہ سے خود سنا اور بیان کیا۔ یہ اتنی تیز کہہ رہا تھا کہ خود امام اگر تیز نہیں بھی کہتے تو امام تو دل کی بات جان ہی لیتے، لیکن وہ تیز کہہ رہا تھا، کان میں زبان آئی۔ جیسے ہی کان میں آواز آتی ہے تو ایک مرتبہ چھٹے امام نے اپنا لہجہ بدل دیا، اب اس لہجے میں اور تیز گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اب تک تو یہ کہتے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے، اب اس کے بعد جب فرمایا کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے۔ اگلی بات کہنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، اب رسول اللہ کو بیچ میں نہیں لا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ بتانا چاہتے ہیں ارے تم اگر ہمارے ہو تو ہمیں پہچانو بھی، ہماری زبان سے جو نکل جاتا ہے وہ قول خدا ہوتا ہے، اللہ کا قول ہوتا ہے۔ حیرت لگی صحابی تک کرتے رسول اللہ فرمایا، اللہ نے فرمایا کہنے لگے، لیکن بات دھیرے دھیرے پہنچ گئی کہ نہیں بھائی یہ وہ زبان ہے، یہاں سے جو نکلتا ہے وہ اللہ کا قول بنتا ہے، تو ہمیں ضرورت ہے ایسے ہاتھ کی ضرورت ہے۔ میں نے کچھ کل وعدہ کیا تھا اور الحمدللہ کسی صاحب نے یہ احسان کیا، گھڑی سامنے رکھ دی۔ کل تک جو مجلس میں پڑھ رہا تھا خیال میں پڑھ رہا تھا کہ ذہن تھکے نہیں، انشاءاللہ لوگ سن رہے ہیں، اور واقعی اتنی دیر ہی تک پڑھتا تھا، لیکن پھر بھی درد رہتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ زیادہ ہو گیا ہو، اور اس لیے میں معذرت چاہتا تھا، انشاءاللہ آج زیادہ نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ سب آپ محمد و آل محمد پر تو ہمیں سہارے کی ضرورت ہے، بیعت ایک سہارے کا نام، لیکن اس سہارے کے لیے پہچاننے کی ضرورت ہے۔ میں اس پہچان کو بتاؤں کہ آدمی جب پہچانتا ہے تو کتنے مطمئن ہوتا ہے۔ واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، اس واقعے کو پیش کر رہا ہوں۔ جناب مالک اشتر کا نام سنا ہے آپ نے؟ کون ہوگا علی کا چاہنے والے جوڑ کے جناب مالک اشتر کو نے پہچانے کہ رسول اللہ نے جو نسبت علی کی اپنی طرف دی ہے، وہی نسبت علی نے مالک اشتر کو دی ہے، وہی نسبت سے جو ہے مالک اشتر ویسے ہی جناب مالک اشتر بوڑھے ہو گئے تھے، اور آپ کے بڑھاپے میں ہوتا ہے انسان کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے، آپ کے پوٹے ذرا سا یہ نکلے ہوئے تھے اور وہ آنکھوں پر تھوڑا سا گرے ہوئے تھے، بڑھاپے میں چیزیں ہو جاتی ہے، اور بڑھاپے میں ذرا سا آدمی ہماری جھکنے لگتی ہے۔ کہاں عظیم انسان، شیر خدا کے شعر کا لفظ کہیں بولا جائے تو واقعی جو ہے صحیح ہے، لیکن وہ بازار کوفہ میں ایسے نکلے کیونکہ اور آنکھیں پپوٹے آنکھوں پر گری ہوئی، جیسے لگے کہ آنکھ ڈھکی ہوئی ہے، جا رہے ہیں بازار کوفہ جانے کا مطلب کہ بازار ہے، دونوں طرف دکانیں ہیں، اس طرف بھی دکان ہے اس طرف دکان ہے، بازار ہے، اور ایک دکان پہ دکاندار بیٹھا ہوا ہے مگر کوئی گاہک نہیں ہے۔ تو ہوتے ہیں بعض شریر لوگ، بلکہ وہی لبات میں کہوں کہ جو آدمی پہچانتا نہیں ہے تو گناہ کرتا ہے۔ بیٹھا ہوا تھا خالی، دیکھا کہ بڑے میاں جا رہے ہیں، ذرا ان کو تھوڑا چھیڑ دو، چڑچڑائیں گے، تھوڑا سا وہ گزر جائے گا۔ ویسا ہاتھ میں کچھ تھا، روایت میں یہ ہے کہ کچھ پھل وغیرہ کھا رہا تھا، اس کا چھلکا جو ایسا پھینک دیا۔ بڑے میاں آئے جب کہیں کہ ہم نے کچھ کیا ہے، یہ کہے کہ مجھ کو ستا رہا ہے، اتنا تو بولیں گے نا بھائی، اور اس کے بعد جب بولنا شروع کر دیں گے تو کچھ نہ کچھ ہے۔ بڑے میاں انسان جو ہے جو کمزور ہو جاتا ہے تو شہزور بہرحال اپنے کو دکھاتا بھی ہے اور کچھ نہ کچھ شرارت کرتا ہے، لہذا ایسا کیا۔ اس نے اس خیال سے وہ چھلکا پھینکا کہ یہ کچھ پریشان ہو، کچھ بولیں گے، تھوڑا سا ٹائم گزر جائے گا، اور جناب مالک اشتر ہوتے ہوئے خالی ایک مرتبہ یوں کیا چلے گئے۔ اس کو حیرت ہوئی کہ بھائی بڑے میاں تو بڑے کچھ صادق سے لگ رہے ہیں، کچھ بولے نہیں چلے۔ یہ اس کی جہالت تھی کہ وہ مالک اشتر کو پہچانتا نہیں تھا۔ دوسری طرف جو سامنے والی دکان تھی اس پر جو آدمی بیٹھا ہوا تھا وہ مالک اشتر کو پہچان رہا تھا۔ جیسے ہی مالک اشتر آگے بڑھے ہیں نا تو اس سے بیٹھا نہیں رہ گیا، جلدی سے اٹھ کے سامنے آیا۔ میاں تمہیں پتا بھی ہے کہ کس کو ستایا ہے؟ تم نے یہ بدسلوکی کس کے ساتھ میں کی ہے پتا ہے؟ بڑے میاں جا رہے تھے، خالی بیٹھا ہوا تھا، ہم نے سوچا کہ تھوڑا سا
यूं ही गुफ्तगू हो जाएगी, चिड़चिड़ाएंगे, थोड़ा सा हंसी मजाक हो जाएगा। आम बूढ़े मियाँ नहीं है ये। हाँ, फिर कौन है? मालिक अख्तर हैं। कांप गया। जो चाहूं कांप गया इसलिए कि जात से न पहचानता हूं मगर नाम से पहचानता था। वो नाम से पहचानता थी मालिक अख्तर, वो छपसालार। जी हाँ, वही वही मालिक अख्तर। अब रवायत ये कहती है कि उसने जूता पहनने के लिए भी इंतजार नहीं किया, नंगे पांव दौड़ा। नंगे पांव दौड़ा कि मैं जाके माफी मांग लूं, वरना न जाने कल नतीजा क्या होगा। वो अगर आ गए बदला लेने के लिए तो फिर तो मेरी जिंदगी भी नहीं रह जाएगी। तो दौड़ के गया और दौड़ते भागते भी पहुंचा है जब तो देखा कि जो करीब में मस्जिद है जनाबे मालिक के अख्तर मस्जिद में चले गए। और कबल इसके कि उनके पास पहुंचे देखा कि वो नमाज पढ़ने लगे। अब वो खड़ा हो गया। जनाबे मालिक अख्तर ने 2 रकात नमाज पढ़ी और पढ़ करके जब मुड़े हैं, ये आदमी हाथ जोड़े खड़ा है, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं था। जनाब मालिक अख्तर थोड़ा सा मुस्कुराए, इसीलिए तो मैं मस्जिद में आया था, पर इसीलिए मैं मस्जिद में आ गया था कि मैं दुआ करूं परवरदिगारा, मेरा बंदा जाहिल है, उसको तौफीक दे कि फिर किसी दूसरे को न सताए। देखें, खुद की जब खुलूस से दुआ आदमी करता है तो अल्लाह उसकी दुआ की कबूलियत को अमली तौर पर सामने पेश कर देता है। तो हाथ जोड़े, मगर जो नतीजा में निकालने वाला था वो ये कि जब तक नहीं पहचानता था कितना जरी कि उसने इतनी बड़ी गलती की, और जैसे ही एक आदमी ने पहचानवा दिया कितना छोटा बना कि जल्दी से तौबा करने के लिए पहुंच गया। और मेरे इस जुमले को याद रखिएगा, तब इस जुमले को हमेशा याद रखिएगा कि सोचें कि अगर एक शख्स नाम के मालिक को पहचान ले, नाम का मालिक है, जो सिर्फ नाम के मालिक का इरफान हासिल कर ले तो कितनी जल्दी तायब हो जाता है, जिसकी जात ही मालिक यौमिद्दीन हो, जो जात ही मालिक यौमिद्दीन हो और मेरी पेशानी उसके सामने न झुक रही हो, तो अपना इम्तिहान लेना चाहिए कि पहचाना नहीं है, पहचाना नहीं है, मुझे कुछ पहचान नहीं हुई। पहचान लेता है तो आदमी की बेचैनी ऐसी होती है और इस तरह से आदमी दौड़ के बढ़ता है। मैंने कल कई चीजों का वादा किया है, लेकिन अभी टाइम है, इंशाअल्लाह मैं उस सबको पढ़ूंगा, मेरे मौजूदात में है, लेकिन ये हसास चीजें बीच में आ गई कमजोरी के उन्वान से, इसलिए बयान करना था कि मैंने पहले ही दिन कहा था कि मेरी गुफ्तगू असल में लफ्जों और जुमलों और बयान का एक आईना होता है सुनने वालों के लिए, और मैं वो आईना बनाता हूं कि आदमी उस आईने में अपने को ढूंढे, उस आईने में आदमी अपने को ढूंढे, अपने को देखे कि आखिर मैं कहाँ हूँ, कैसा हूँ, बजाय इसके कि हर दूसरे को ढूंढता फिरे, अपने को ढूंढे, अपने को ढूंढे कि मैं कहाँ हूँ और मैं कैसा। जो आदमी खुद को पहचानता है, ये भी जुमला के आए तो ये कहा तुम अल्लाह को ना भूलना वरना खुद को भूल जाओगे, और जब खुद को भूल जाओगे तो गुनाह करोगे, गुनाह करोगे। इसी चीज को मौला ने कहा है, मन अरफा नफ्सा फकद अरफा रब्बा, जो अपने को पालेगा वो अपने खुदा को भी पालेगा। खुदा ने कहा जो मुझको खो देगा वो खुद को भी खो देगा, और वली खुदा ने कहा कि जो अपने को पालेगा वो खुदा को भी पालेगा। अल्लाह की कसम, अगर कोई शख्स ये कहता है कि मैं अपने को पहचानता हूं तो मासूम ने कहा झूठा, झूठा। मगर दूसरा लफ्ज अलग है, अगर कोई कहता हो कि मैं रसूल को पहचानता हूं, इमाम को पहचानता हूं, और वो अपने ही को न पहचानता हो, तो ऐसा कहने वाला झूठा है। भाई जो अपने ही को न पहचानता हूं, कहां से अल्लाह के रसूल को पहचान लेगा, कहां इमाम को पहचान लेगा, कहां वो अल्लाह को पहचान लेगा। अपने को पहचाने, अपने को पहचाने, ये
بہت فلسفی گفتگو ہے، واقعی بہت فلسفی گفتگو ہے، اور اس کو بیان کرنے میں اتنی دیر کے بعد اگر میں ابھی بیان کروں تو جن کو نیند نہیں آتی وہ بھی سونا لگے گا، اس لیے میں اس فلسفی گفتگو کو بیان نہیں کروں گا۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ بیعت ایک سہارے کا نام ہے۔ میں کل جو وعدہ کیا تھا اس تک آتے ہوئے مجھے یقین ہے کہ بات پوری نہیں ہوگی، مگر میں انشاءاللہ اس کا تسلسل باقی رکھوں گا کہ مجھے بیعت کرنی ہے، مجھے بیعت کرنی ہے۔ ہم بیعت کرتے ہیں، میں کسی کی بیعت میں ہوں یا نہیں ہوں، میں کمزور ہوں، مجھے سہارے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے اپنے سہارے کا تسلسل اس کائنات میں بھیجا ہے کہ اگر وہ سہارا نہ ہوتا تو دنیا ہی نہ ہوتی۔ یقین جانے کہ اگر وہ نہ ہوتا دنیا نہ ہوتی۔ میں حدیث پڑھوں، معصوم نے فرمایا کہ لولا الحجہ لساخت الارض باہلھا، اگر حجت خدا قائم نہ ہوتا، موجود نہ ہوتے تو ساری دنیا درہم برہم ہو جاتی۔ یعنی میری سانس کا آنا جانا بقائے حجت خدا کی بنیاد پر ہے، یہ کائنات کی بقا بقائے حجت خدا کی بنیاد پر ہے۔ ہر چیز کا ایک ریزن ہوتا ہے، ایک سبب ہوتا ہے بقا کے لیے۔ مثلا آپ دنیاوی علم کے اعتبار سے دیکھ لیجئے کہ کیا ایک دنیا کا آج کا علم نہیں ہے کہ اگر یہ عمارت بہت پرانی ہو گئی ہو تو جو اس علم کا ماہر ہوگا اسے لا کے دکھایا جائے کہ بھائی ذرا سا بتائیں کہ ابھی اس رہنے کے لائق عمارت ہے کہ نہیں عمارت ہے، تو وہ کوئی جادو نہیں ہے اس کے پاس علم ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے تحقیق کرے گا، تحقیق کر کے کہے گا کہ نہیں اب اس کی دیوار ایسی نہیں رہ گئی، اس کا میٹیریل ایسا نہیں رہ گیا، اس کی چھت ایسی نہیں رہ گئی ہے، یہ خطرے سے خالی نہیں ہے، یہ کہہ سکتا ہے کہ ابھی 50 سال تک اور رہا جا سکتا ہے، 50 سال کے بعد جو ہے یا 20 سال کے بعد اس میں یہ رہنے کے لائق نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ کہ ہر ایک زمانے کے ساتھ اس کی عمر کم ہوتی چلی جاتی ہے، اس کی عمر کم ہوتی چلی جائے گی، ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا مسئلے میں۔ تو ہر چیز میں اس میں بھی کوئی ایسی چیز ہے جو اسے 100 سال 200 سال تک باقی رہ سکتی ہے، ایک دن وہ چیز ختم ہو جائے گی تو رہنے کے لائق نہیں رہ جائے گا۔ ایسے پوری کائنات کی بھی بقا کے ایک سبب کا نام ہے، اور اس سبب کا نام ہے وہ قائم آل محمد۔ وہ ہے تو دنیا ہے، وہ نہیں رہے گا تو دنیا بھی نہیں رہ جائے گی۔ یہ علمی گفتگو ہے اس میں بھی کہ کس طریقے سے اس کی ایک ہلکی سی مثال جو میں نے آپ کو بیان کی، ہر چیز کے ایک ریزن ہوتا ہے، تو ہمیں اس کو پہچاننا اور اس کے لیے بیعت کرنا۔ میں تھوڑا سا میں نے تفصیل کیا ہے، اور اس سکون کی وجہ سے میرے پاس سامنے کھڑی ہے، اس لیے سکون ہے، اس کے بغیر کیا ہوتا ہے پریشانی ہو رہی تھی، جس میں اس کو یہ گفتگو کر دوں کہ ہمیں کرنا چاہیے، بیعت کرنی ہے تو ہونی ہے چاہیے، لیکن کسی کام کو اللہ تبارک و تعالی نے واجب قرار دیا ہے کہ آپ اس کو چھوڑیں گے نہیں، چھوڑ نہیں سکتے، اور کچھ چیز کو حرام قرار دیا کہ قطعاً کر نہیں سکتے، کچھ چیزوں کو مستحب قرار دیا ہے کہ اگر کریں گے تو میری طرف سے جزا ہے، لیکن نہیں کرو گے تو سزا نہیں ہے، اور کچھ چیزوں کو مباح قرار دیا ہے کہ اس کا کرنا نہ کرنا تمہارے اختیار میں، اور اس میں سزا اور جزا میں کچھ بھی نہیں، وہ مباح امور ہوتے ہیں۔ میں سب کی مثال پیش کروں، میں سمجھتا اتنا تو سب کو پتا ہونا چاہیے کہ مباح کا مطلب کیا ہوتا ہے، مستحب کا مطلب کیا ہوتا ہے، لیکن اتنی جلدی سے اتنی بات کہہ دوں کہ جن چیزوں کو اللہ نے مستحب قرار دیا ہے اس کی جزا واجب کے مقابلے میں اللہ نے زیادہ رکھی ہے، اس میں اللہ نے جزا زیادہ رکھی ہے، اور جس چیز کو واجب قرار دیا ہے وہ واجب کی ایک معجل ہے کہ بھئی اتنی آپ کو جزا ملے گی۔ یہ بھی ایک گفتگو ہے، مگر اس کے اعتبار سے سوچئے گا، اور کبھی ہوگا تو میں بھی ضرور سمجھوں گا تو بتاؤں گا، خالی یہ کہ اگر ہم جزا جس کو ثواب یا عذاب کہتے ہیں، یہ ثواب کیا چیز ہے، اس کی شکل و صورت کیا ہے؟ ثواب ملے گا کیا ہے، اس کی شکل کیا ہے؟ بڑا ثواب ہے، چھوٹا ثواب ہے، کم ثواب ہے، زیادہ ثواب ہے، یعنی کیا چیز، کوئی چیز ہے ثواب ملے گا مثلا، تو ثواب کوئی سیکھ لو،
اسے خالی اشارہ کر دوں مگر سوچئے گا کہ اسلام ہمیں بتاتا ہے تجسیم اعمال، یعنی انسان جو عمل کرتا ہے وہ عمل مجسم ہو کر کے سامنے آئے گا، میں نے جو بھی عمل کیا ہے وہ مجسم ہو کر کے سامنے آئے گا، اور وہ اچھا عمل ہے تو وہ اس شکل صورت میں آئے گا کہ اس کی اچھائی میرے لیے مفید ہو۔ اب تھکے تو نہیں محمد وآل محمد صلوات میں سب کہنے کے لیے کہتا ہوں، لیکن میں اندر سے ڈرنے لگتا ہوں کہ کوئی بات ناقص رہ گئی تو لوگ کہیں گے کہ کہاں چکر، تو اس لیے ایک اشارہ کرتے ہوئے کہ تجسیم اعمال، عمل مجسم ہو کر کے آتا ہے۔ میں ایک اشارہ کروں اور اس کا وعدہ کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ اس کو کسی وقت پورا کروں گا، کہ میں اس وقت دنیا میں ہوں، ہم اور آپ سب دنیا میں ہیں، یہی ایک دنیا ہے، یہ میری چوتھی دنیا ہے۔ اس سے پہلے 3 دنیا میں سے گزر کے میں آیا، 3 دنیا سے گزر کر کے میں آیا۔ پہلی دنیا جو ہے عالم زر ہے، جب حضرت آدم جو ہے پیدا ہوئے تو اللہ نے قیامت تک پیدا ہونے والوں کو سب کو وجود دیا تھا، اور سب کو وجود دے کر کے قرآن میں اللہ نے اعلان کیا ہے کہ بہت سارے عہد و پیمان لیے تو ایک کا ذکر کیا ہے، الست ربکم، سب بتاؤ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ قالوا بلا، سب نے کہا ہاں۔ آپ کو یاد ہے، مجھے یاد ہے، مگر ہم اس دنیا میں تھے، اس دنیا کا نام ہے عالم زر۔ اس دنیا کے بعد ہم دوسری دنیا میں گئے، رہے، ختم نہیں ہو گئے، اللہ نے اس کو صلب میں رکھا، جس صلب سے ہم آنے والے تھے اس صلب میں رکھ دیا اللہ تبارک تعالیٰ۔ ایک دنیا، اس کے بھی ذکر ہیں۔ اس دنیا کے بعد ہماری تیسری دنیا جو ہے رحم مادر ہے، ماں کا شکم، جہاں ہم رہیں۔ کیا تفصیل سلسلے میں خدا کی قسم، میں ان کا بھی انشاءاللہ میں پڑھوں گا۔ یہ 3 دنیا سے گزرے ہم، یہ ہماری چوتھی دنیا ہے۔ اس چوتھی دنیا کی ایک محدود زندگی ہے، اس چوتھی دنیا کے بعد جو ہے ہماری ایک 5ویں دنیا ہے، اس کا نام ہے عالم برزخ، وہاں بھی ہم ہوں گے۔ عالم برزخ کے بعد ہماری 6ٹھی دنیا ہے عالم محشر، اس دن سارے اٹھائے جائیں گے۔ پھر 7ویں دنیا آخری ہے، ہماری زبان سے جنت ہی نکلنا چاہیے۔ ایک آخری دنیا۔ دوسرے مذاہب اس کو کہتے ہیں، آپ نے ہندی کے عقائد میں سنا ہوگا 7 جنم، 7 جنم۔ اب جب میں خالد کو کہا کہ ثواب، اس ثواب کو جاننے کے لیے کہ ثواب یعنی کیا ہے، ہر ایک چیز کو بیان کروں گا، ایک چیز کو، تاکہ آپ کے ذہن میں رہ جائے، اور ہر ثواب کے لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب اس دنیا میں جیو، تو میں روایت کے اور حدیث کا جملہ پڑھوں، ادخال السرور فی قلب المؤمن عبادہ، کسی رنجور مغموم ستم دیدہ کو خوش کرنا، دل کو خوشحال کر دینا عبادت ہے۔ میں ایک مجلس مکمل خالی سے پڑھ سکتا ہوں کہ کس طریقے سے حالات بنتے ہیں کہ جہاں خوش کرنے کی بات ہوتی ہے۔ اشارہ کروں دنیاوی اعتبار سے بھی کہ اگر کہیں طوفان آ گیا اور زلزلہ آ گیا اور جو لوگ بچ جاتے ہیں
اس کے لیے الگ سے تعلیمات کی اور اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے دماغ پر اس کے ایسے اثرات ہوتے ہیں کہ اس کی زندگی میں قائم رہ سکتے ہیں، لہذا اس کو نکالنے کے لیے علمی بھی طریقے ہیں۔ یہ بھی ایک ادخال السرور فی القلب، ہو سکتا مومن ہو سکتا غیر مومن، لیکن انسان کے اعتبار سے بھی، خالی انسان کے اعتبار سے بھی یہ عبادت ہے۔ اس کا ثواب کیا ہے وہ خالی بتانے کے لیے کہ ثواب کیا چیز ہے۔ جب ہم اس دنیا سے عالم برزخ میں جائیں گے تو عالم برزخ میں جب کبھی کوئی مصیبت سامنے آئے گی تو بعض مصیبتیں ایسی ہوں گی کہ آدمی دیکھ کے ڈرے گا، میں اس کو کیسے پار کر پاؤں گا، یا اللہ تم کیسے پار کر پائیں گے، ڈرے گا اور بے انتہا ڈرے گا۔ جب وہ ڈر کی ایک انتہا میں پہنچ جائے گی تو ایک تصویر سی آئے گی اور بہت ہی فصیح زبان میں کہ ڈرو نہیں، کیوں ڈر رہے، چلو، اتنا سہارا بنے گی کہ وہ اس مصیبت سے پار کرے۔ دوسرا مرحلہ اس سے سخت آئے گا، تیسرا مرحلہ اس سے سخت آئے گا، جہاں وہ بالکل مایوس سا ہو جائے گا کہ اب یہ نہیں پار کر سکتے، یہ نہیں پار کر سکتے، مگر وہی اور اعتبار بڑھا کر کے تصویر نہیں گھبراؤ نہیں۔ جب وہ جس کے لیے وہ یقین کر چکا تھا کہ میں اس کو پار نہیں کر سکتا ہوں وہ بھی پار کروا دے تو ایک مرتبہ بے چین ہو کر کے پوچھے گا کہ بھائی تم ہو کون، اگر تم ہو کون جو ایسی ایسی جگہوں پر تم میرے کام آ رہے ہو، تو وہ یہ بہت ہی اچھی آزاد، میں تمہاری وہ خوشی ہوں جو تم نے فلاں کے دل میں ڈالی تھی، کل تم نے اس کو خوش کیا تھا، آج میں تمہیں خوش کر رہی ہوں، میں تمہیں خوش کر رہی ہوں۔ یہ ثواب، یہ ثواب، یہ تجسیم عمل کا مجسم ہو کر کے سامنے آنا۔ ثواب پر محمد و آل محمد۔ میں عذاب کو بھی پڑھ سکتا ہوں، لیکن آدمی میں ابھی خالی اس درد لے کے آنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے سمجھوں کہ ہم کمزور ہیں تو سہارے کی ضرورت ہے بھائی، اور سہارے کے لیے پروردگار عالم نے اپنا ہاتھ بھیجا ہے دنیا میں، ہم اس ہاتھ کو پہچاننا ہے اور پہچان کر کے جو ہے ہمیں اس کے ہاتھ پر بیعت ہونا ہے۔ مستحب ہے، واجب قرار نہیں دیا ہے، یعنی کرو گے تمہارے لیے فائدہ، اور فائدہ بے انتہا۔ واجب ہوتے تو اس کی محدودیت بیان کر دی جاتی کہ نماز پڑھو گے اکیلے پڑھو گے تو اتنا ثواب ہے، وہی اکیلے مسجد میں پڑھو گے تو اتنا ثواب ہے، وہی نماز اگر جماعت سے پڑھو گے تو اتنا ثواب ہے، اگر اس میں جماعت میں اگر 2 آدمی ہیں تو اتنا ثواب ہے۔ واقع مجسم کر کے بھی بیان کیا کہ جیسے 0 یعنی کچھ معنی نہیں، لیکن ایک آدمی جماعت میں آ گیا تو وہ 1 ہو گیا، اب وہ 1 0 کے بائیں طرف ہے، اب وہ 1 نہیں رہا نا، 10 ہو گیا، اب جب 2 بڑھ گئے تو اب 0 بڑھتا جائے گا، مگر اسی 1 کے داہنی طرف 100 ہو گیا، 3 ہو گئے تو 1000 ہو گیا، اب ایسے بڑھتے چلے جائیں، ثواب اتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے ثواب جماعت کے اعتبار سے۔ یہ بھی ایک رخ ہے، ایک موضوع ہے گفتگو کا، سوچنے سمجھنے کے لیے، اور یہ کہانی نہیں، تسکین کا ذریعہ نہیں ہے، مجھے بیان کرنا آتا ہے کہ آدمی مطمئن ہو اور وہ دیکھنے لگے، مجھے بیان کرنا آتا ہے وہ دیکھنے لگے کہ میں دیکھ رہا ہوں۔ بے ایمانی کے پردے پڑے ہوتے ہیں اور یقین جانیے کہ ضرورت ہوتی ہے کہ اس پردے کو ہٹایا جائے، اور ایک مرتبہ توجہ چاہوں اس پر غور کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کے بات رہ جائے کہ معصوم کے سامنے ایک شخص نے آ کر کے کہا آقا جب آپ بولتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ میں تاریکی سے اجالے میں آ گیا، جب بولتے ہیں لگتے میں تاریکی سے اجالے میں آ گیا، ذرا سا مثال دیکھیے گا کس طریقے سے کہہ رہے ہیں، اور کہ میں اجالے میں آ گیا، میرے آقا روشنی دکھائی دینے لگا، مگر آقا
وہ اتنی کم دیر کے لیے اجالا ہوتا ہے کہ جیسے بجلی کونکتی ہے تو کتنی دیر کے لیے، تاریخی اس میں ایک مرتبہ جب بجلی کڑکی روشنی ہوتی سب چیز دکھائی دیتی مگر کتنا مختصر وقت ہوتا ہے، مگر دکھ جاتی ہے ہر چیز جتنی سامنے ہے۔ مولا ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ بات کرتے ہیں تو دکھتی ہے چیز مگر بڑی کم مدت کے لیے۔ تو امام نے کہا، اور امام سے اس نے کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں منافق ہوں کہ اتنی کم مدت کے لیے، کہ میں منافق تو نہیں ہوں، لیکن جیسے ہی کہا کہ نہیں یہ نہ کہو میں منافق ہوں، یہ توفیق ہے، دکھا بس جیسے ہی تھوڑی دیر کے لیے دکھے دعا کرو پروردگارہ اس روشنی کی مدت کو بڑھا دے، اس مدت کو تو بڑھا پروردگارہ بڑھا دے۔ اور پھر میں کہوں گا پڑھیے گا دعائے عرفہ کو، اس دعائے عرفہ میں جو ہے امام حسین نے یہ جملہ کہا کہ اخشاک کانی اراک، پروردگارہ تیری خشیت میرے وجود میں ایسی ہو کہ جیسے میں تجھے دیکھنے لگوں، دکھائی دینے لگے، ایسا ہو جائے۔ عزیزوں ہم صرف مانے نہ بلکہ پہچانے، اور پہچان کر کے اپنی اس روشنی کو ایسے بڑھائیں کہ چیز دکھائی دینے لگے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ واقعی آج تھوڑی سی دیر ہو گئی، مجھے لگتا ہے کہ کل کے طریقے سے تھوڑی سی دیر ہو جائے گی۔ آپ مجھے میں نے پہلے دن بھی کہا تھا اور آج بھی کہتا ہوں تھوڑا سا واقعی نہیں، میں نہیں چاہتا ہوں میں تھکا ہوں، میں واقعی تھکانا نہیں چاہتا، میں خالی ایک بار محمد وعلے محمد بلند تر صلوات، چونکہ بیعت مجھے بات کو جوڑنی تھی بہت واضح ہو جائے، تاکہ میں 4-5 منٹ سے پڑھنے کے بعد ولایت کی طرف بھی آنے والا ہوں، تو کم سے کم کسی حد تک جو ہے یہ بات واضح رہے۔ میں نے کل وعدہ کیا تھا ناقتین، قاصدین اور مارقین، اسی ترتیب سے مولا کائنات نے یہی ترتیب ہے، پہلے جنگ آپ کی ناقصین سے ہوئی ہے، پھر قاصدین سے ہوئی ہے، پھر مارقین سے ہوئی ہے، اور سب میں تعلق جو ہے بیعت کا ہے۔ ایک میں بیعت ہو کر کے توڑنا یہ ناقصین ہے، ایک پہچانتے ہوئے بیعت ہی نہ کرنا یہ قاصدین ہے، اور ایک پہچان کر کے چھوڑ دینا نکل جانا یہ مارقین۔ توڑا نہیں ہے، پہچانتے ہیں وہ نکل گئے۔ میں اس کا تھوڑی سی وضاحت کروں گا، اگر آج نہیں ہو پائے گا کل کے لیے انشاءاللہ کہتا ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ آپ آئیں گے اور اس کو سنیں گے، آنے نہ آنا بلکہ آج کے لیے چیزیں محفوظ بھی ہو رہی ہیں، اس سے آپ انشاءاللہ سن سکیں، مگر سنیے گا۔ میں آج اس بیعت کی طرف کہ ہم بیعت میں ہیں یا نہیں، مستحب ہے، اس مستحب کے لیے ثواب زیادہ ہے، اور اگر یقین کیجئے اگر کوئی شخص مستحب پہ عمل نہیں کیا گنہگار تو نہیں ہے، مگر اس نے بہت ثواب سے محرومیت حاصل کی، بہت ساری چیزوں کو، چونکہ دیکھیے عبادتیں ہماری جو ہے لالچ میں ہوتی ہیں یا ڈر سے ہوتی ہیں، ڈر تو ہوتی ہیں، ہمارے واجبات جو آدمی ڈر کی بنیاد پر ڈالاتا ہے کہ اگر اس کو نہیں کیا تو بڑے اس کا سزا ملے گی مثلا، لیکن مستحب پسندیدہ چیز، پسندیدہ یعنی اگر پسندیدہ اللہ کی ہے تو جس نے اپنے اللہ کی پسند کو اپنا پسند بنا لیا، جب اس کی پسند کو اپنا پسند بنا لیا ہے تو اللہ جتنا چاہے اتنا دے دے، جتنا چاہے اتنا دے، اس لیے اس کی کوئی حد نہیں ہوتی، اور کہیں حد بیان کرتا ہے تو اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آدمی حیرت کرنے لگتا ہے۔ اور ایک مثال دے کر کے میں مسائل کی طرف آ جاؤں کہ دنیا کے اعتبار سے میں سمجھا دوں تھا سا، کہیں آدمی ڈیوٹی کر رہا، نوکری کر رہا، اس کی ڈیوٹی ہے، اس کی تنخواہ معین ہوگی، اگر ڈیوٹی ہے تو اس کی تنخواہ معین ہوگی، لیکن اگر جو ہے اس ڈیوٹی میں کسی دن جو ہے پارٹ ٹائم اس کو مل جائے، پارٹ ٹائم کچھ کوئی چیز معین نہیں ہوتی، وہ اس میں اوور ٹائم کی مانگ ہوتی ہے، معذرت خان ہو جاتی ہے، اس کو جو اوور ٹائم مل جاتا ہے تو اوور ٹائم میں جب معین نہیں تو اس اوور ٹائم کو آدمی کہہ سکتا بھائی اتنا میں لوں گا، یا مالک جو اوور ٹائم دے رہا ہے
وہ دینے والا تنخواہ کی نسبت سے زیادہ دینے کے پہلے ہی سے کہے گا، لیکن آدمی جو اس کی نوکری تھی اس نوکری کے مقابلے میں زیادہ مل رہا تو کیا اس کا حق پہنچتا ہے کہ وہ کہے کہ بھائی اب میں جو ہوں اپنی نوکری نہیں کروں گا، صرف جو اوور ٹائم کروں گا؟ ہر آدمی کہے گا بھائی اوور ٹائم ملتا ہی اسے ہے اس کو اوور ٹائم ملتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص جو ہے مستحبات کے ثواب کو دیکھ کر کے واجب کو چھوڑتا چلا جائے، دنیا میں تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بھائی نہیں اوور ٹائم جو انہیں کو ملتا ہے جو ڈیوٹی کر رہا ہو، مگر یہاں نہیں سمجھ میں آتا۔ لیکن میں اگر اس کو بیان کروں تو نہیں کہوں، جیسے مطلب واقعاً آپ دیکھ لیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے غدیر کا روزہ رکھے تو اسے 70 سال کے روزے کا ثواب ملتا ہے۔ کس کو اتنی عمر ملتی بھائی؟ روزہ واجب ہوتا 15 سال کے بعد سے، نہیں 15 سال پر، تو 15 سال وہ نکالیے، 70 سال یہ 85 سال کون جیتا ہوتا بھائی؟ تو اس نے کہا کہ چلو بھائی ایک دن بھی پلٹنا ہے، پوری عمر کا ایک مرتبہ سارا سارا خزا ہوتا ہے، سارے خزا ایک ہی مرتبہ کر لیا انہوں نے، 70 سال پورے ہو گئے۔ جی مسئلہ ایسے قدر عمری بھی ہے، دونوں چیزیں سارے اشارے ہوتے ہیں، ان سے آدمی جوڑے۔ تو میں نے کہا کہ میں اپنی باتوں کو آئینہ بناتا ہوں اور اس میں جو آدمی اپنے کو دیکھے تو دیکھے کہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، آدمی دیکھتا ہے۔ عزیزان گرامی، نہیں، مستحب عمل کو اللہ نے جزا رکھی ہے تاکہ میں اس کی پسند کو اپنی پسند بناؤں، مگر راستہ وہی ہے جو واجب کا ہے کہ واجب سے گزرتے ہوئے مستحب کو یاد آتا چلا جائے، اور اللہ زیادہ زیادہ، اور جب زیادہ ہو جاتا ہے، توجہ کروں اس کو غور کیجیے گا، جب وہ زیادہ ہو جاتا ہے تو اللہ اور بھی عظمت دیتا ہے، جس نے اتنا زیادہ کر لیا اپنے لیے، قیامت میں دوسروں کی شفاعت کرنے کا حق بھی دے دیتا ہے۔ اب اس سے اندازہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم جیسا کچھ زیادہ کر لیں تو ہم شفیع بن سکتے ہیں، تو ائمہ اہل بیت کی شفاعت کا عالم کیا ہوگا؟ جسے بھی شفاعت کرنے والے ہوگا سب آپ محمد واقعاً آپ سے خصوصی معذرت کے ساتھ ساتھ کی آپ آج ہی سننے کے لحاظ سے آئے تھے، مگر کل انشاءاللہ میں اس کو بیعت کو بیان کروں گا اور اس کو انشاءاللہ کل پورا کرنے کی صحیح اور کوشش کروں گا، لیکن اتنا مقدمہ ضروری تھا۔ لہٰذا آج میں یہ بات کہتے ہوئے کہ اگر آپ کو دیکھنا ہو کہ کتنے امتحان سے گزرنا پڑتا اس مستحبات کے لیے، یہ ابتدائی محرم میں 3-4 تاریخیں ایسی ہوتی ہیں جن تاریخوں میں مخصوص مصائب نہیں پڑھے جاتے ہیں، مگر 5 محرم سے مخصوص ہو جائیں گے وہ پڑھنے ہی گے۔ اس میں ہمیں اختیار ہوتا ہے تو اس میں جو ہے کیونکہ ایک ہی دن میں سارے مصائب کے دن گزرے ہیں، اس میں سے کسی ایک کو بھی کئی ابتدائی دنوں میں منتخب کیا جا سکتا ہے، مگر میں نے آج انتخاب کیا، غور کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کا دل روئے گا، اور خدا کہتے ہیں ہمارے بچوں کو اس طرح کی مصیبتوں سے بچائے، اور یہ اپنے دل کو مضبوط کرنے کے لیے اور مصیبتوں کو ہلکی کرنے کے لیے اس سے بہتر درس کا کوئی نہیں ہے کہ آدمی یہاں آئے ان مصیبتوں کو سنے، تو کوئی مصیبت سنے گا آدمی کہ یہ کون سی مصیبت ہے، اس پر کیا رونا، روئے تو ان بچوں پر جن کی عمر جو ہے 7 اور 8 سال کی ہے، اور دریائے فرات کے کنارے ان کی گردن کاٹ دی جائے، اگر ایسے ہی سنیے گا۔ بچے کی محبت والدین کے دل میں بہت عظیم ہوتی، توجہ چاہوں گا، غور کیجیے گا، اور میں نے جو بات کی اس کو مربوط کرتے ہوئے والدین بچوں کی محبت کو بڑی اچھی طریقے سے جانتے ہیں، خدا نہ کرے کسی باپ کے سامنے اس کا بچہ گم ہو جائے اور خود باپ بھی مصیبت میں ہو، اور اپنی مصیبت میں ہوتے ہوئے کیا بچہ یاد نہیں آئے گا کہ نہ جانے میرا لال کس عالم میں ہوگا، نہ جانے اسے کہاں لے گئے ہوں گے،
پتہ نہیں اس کو پانی ملا ہوگا، غذا ملی ہوگی، کس طریقے سے ہوں گے. قسم اللہ کی جتنی ساعت گزرتی جائے گی آدمی ہر ساعت شہید ہوتا چلا جائے گا. جب تک خبر نہ ملے اور پتہ نہ چلے تو آدمی کی واقع شہادت سے گزرتا ہے، تکلیفوں کو ہوتی جہاں تو وہ شہادت سے گزرتا جاتا ہے. لیکن واہ ارے بیعت کا عالم، خدا کی قسم کہ جناب حضرت مسلم بن عقیل نے جو حسین اپنے آقا کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے تو بیعت کا مطلب کیا ہوتا ہے، کیا سکون آتا ہے کہ میں نے جس مضبوط ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا ہے بس وہ سہارا عظیم ہے، اور اس سہارے کے اعتبار سے آدمی مطمئن ہوتا ہے. میں آپ کو سنتے رہتے ہیں مگر آپ سنیے گا اور جا کے کبھی سوچیے گا اکیلے میں کہ جناب حضرت مسلم جو ہے شہید ہونے سے پہلے کس قدر زخمی ہو چکے تھے، اور زخمی ہونے کے باوجود بھی جب آخری مرحلے میں ان کو یہ وقت دیا گیا کہ اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو آپ وصیت کر سکتے ہیں. توجہ چاہوں گا انشاءاللہ غور کیجیے گا، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. کہ آپ کچھ جو ہے وصیت کیجیے. تو جو کچھ تاریخ نے وصیتوں کو لکھا اس میں پہلی وصیت تھی کہ میں یہاں آ کر کے مقروض ہو گیا ہوں، یہ میری تلوار بیچ کر کے میرا قرضہ ادا کر دیا جائے. دوسری یہ وصیت ہے کہ میں نے اپنے آقا حسین کو آنے کی دعوت لکھ چکا ہوں کہ آ جائیے. لوگوں نے بیعت کر لی ہے، لوگوں نے بیعتیں کر لی، حتیٰ کہ آپ نے تعداد بھی لکھ دی کہ 30,000 افراد لوگوں نے بیعت کر لی ہے. آپ آ جائیں، آپ آ جائیں. اب وصیت کر رہے ہیں کوئی کہ میرا پوتا یہاں واپس نہ ہے. میں پڑھ رہا تھا، قسم میں کھا کے ممبر سے کہہ رہا ہوں کہ کہیں کسی بھی تاریخ میں یہ نہیں لکھا ہے کہ وصیتوں میں یہ بھی کہی ہو بات کہ لوگوں میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے مجھ سے الگ ہو گئے ہیں، میرے 2 چھوٹے بچے مجھ سے الگ ہو گئے، نہ جانے کس گلی میں ہوں گے، کس کوچے میں ہوں گے، انہیں پانی ملا ہوگا نہیں ملا ہوگا، کہیں کھانا ملا ہوگا. ارے جس کو بچے مل جائے وہ نیند راہ حفاظت سے ماں تک پہنچا دے گا. اللہ اللہ کیا دل ہے خدا کی قسم. اور حسین پر اپنی جان کو دینے کو کتنی قوت سمجھتے ہیں کہ صرف یاد ہے کہ امام حسین یاد ہیں، حسین کی ماں زہرا یاد ہے، اپنا بچہ یاد نہیں ہے. کہیں وصیت نہیں کی ہے میرے بچوں کو ڈھونڈ کر کے اس کی ماں تک پہنچا دیا جائے گا. بچے اکیلے ہیں، ہمیں تفصیل نہیں، خالی وہ وقت آ جاتا ہے تو گرفتار ہو جاتے ہیں، قید خانے میں پہنچے، نہ جانے کتنے ننھے بچے تھے. ارے شرافت کے خاندان سے، سیادت کے خاندان سے ان بچوں کی صورت کو دیکھ کر کے نگہبان کا دل بھر آیا. خالی پوچھ دیا تم کہاں کے ہو، خاندان رسول سے. اس سے برداشت نہ ہوا، رات کی تاریکی میں کہا بچوں تم نکل جانا، کہیں راستے سے تم چلے جانا، اپنے پہنچ جانا. لیکن وہ بھی بچے ہی تو تھے نا. آخر صبح ہو گئی اور اسی کوفے میں رہے، اور اس کوفے میں صبح ہوتے ہوتے خالی ایک درخت کے سہارے کہیں چھپ گئے ہیں، اور اس درخت کے کنارے چھپے ہیں جہاں کنواں تھا. صبح کے خاتون آتی ہے پانی بھرنے کے لیے، جیسی پانی بھرنے کے لیے کنویں کی طرف چہرہ کیا تو اس میں ننھی سی تصویریں نظر آئیں. جلدی سے مڑ کے دیکھا تو سہمے ہوئے بچے ہیں، 2 سہمے بچے ہیں. دل بھر آیا، بچوں سے پوچھ لیا تم کون ہو، خاندان رسول سے تعلق ہے. اور دل بھر آیا، آپ نے گھر لا کر کے سہارا دیا، لیکن اسی کا بیٹا حاضر آ گیا. لیکن عالم کب دیکھ پہچانا ہے عزیزو، اس رات میں دونوں بچے جب سوئے ہوئے اس خاتون نے جہاں سلایا تھا، دونوں بچے ایک مرتبہ جاگے ہیں. بڑا بھائی کہتا ہے بھیا میں نے ابھی بابا کو خواب میں دیکھا. اس نے کہا نہیں میں نے بھی دیکھا ہے. کیا دیکھا؟ بابا اپنے پاس بلا رہے ہیں. اور یہ کہہ کر کے دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کر کے رونا شروع کیا. ارے اس خبیث نے آواز سنی، گایا، دیکھا تو وہی بچے جس کی تلاش میں تھے، اور آ کر کے ان بچوں کو گھر کے کھمبے میں باندھ دیا. ارے صبح ہوئی لے کے چلا. 2 معصوم بچوں نے خالی اتنا کہا بھائی ارے تم ہمیں بیچ دو، تمہیں پیسے مل جائیں گے. نہیں نہیں، ارے کہیں چھوڑ دو تمہیں ثواب مل جائے گا.
नहीं ऐसा नहीं होगा। तो एक मतलब खाली कहा कि इतना मौका दे दो कि हम अपने रब की 2 रकात नमाज पढ़ ले। अरे उसी फुरात से वजू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी, बहुत जल्दी नमाज पढ़ी। तो मलून ने पूछा इतनी जल्दी? कहा जल्दी इसलिए किया कि तुम्हें ख्याल ना पैदा हो कि हम मौत से डर रहे हैं, कहीं ख्याल ना हो कि हम मौत से डर रहे हैं। और दूसरी बात खाली इतनी कही आपस में दोनों बच्चों ने, याद रखे जब याद आ जाएगा आपका दिल रोएगा। बड़े भाई ने कहा छोटे भाई से, भैया देखो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है कि मेरे सामने तुम्हारे सर को जुदा किया जाए, इसलिए पहला मेरा सर कटेगा। वो भाई छोटा लिपट जाता है, भैया कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है कि मैं छोटा बड़े को मरता हुआ देखो। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इसमें थोड़ी देर लगने लगी, जालिम बढ़ा। अरे उसने तलवार चली, अरे जिस्म से सर नीचे गिरा और जिस्म को जो उसने फुरात में फेंका। मगर रवायत कहती है कि बड़ी देर तक जिस्म ठहरा रहा पानी पर। जब दूसरा जनाजा आया है, दोनों बच्चे गले लग गए और धीमे से तह में आ जाते हैं। परदगारा हमारे सर से अमल को कबूल फरमा ले। हमें जो साहिबान हाजत हुई हाजत को पूरा फरमा ले। जो मरीज उन्हें शफाने आए हमारे परदगारा मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता। परदगारा मोमिन मोमिना साहिबान हाजत की हाजत को पूरा फरमा। नूर ज़हरा के मुंतज़िर ज़रूर फरमा। सब क्या